آج ہم فورٹ ولیم کالج کے اہم مصنفین سے متعلق گفتگو کریں گے۔ میں ڈاکٹر راشد میاں، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ کالج ٹونک، اس سلسلے کی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس سے قبل فورٹ ولیم کالج سے متعلق اس کی اہمیت، ضرورت، اس کا عروج و زوال اور اس کے قیام کے مقصد سے متعلق گفتگو کی جا چکی ہے۔ تو فورٹ ولیم کالج کا قیام کروانے میں لارڈ ویلزلی کے ساتھ سب سے اہم نام ڈاکٹر جان گل کرسٹ کا ہے۔ یہ کالج کے ہندوستانی شعبے کے سربراہ تھے۔ ان کا پورا نام جان بورتھوپ گلکرسٹ تھا۔ یہ اردو کے اہم مصنف بھی تھے اور ان کے کئی اہم ادبی اور تحقیقی کارنامے قابل ذکر ہیں۔ گلکرسٹ ایڈنبرا، اسکاٹ لینڈ میں سن 1759 میں پیدا ہوئے تھے۔ اور سن 1780 میں اپنی قسمت آزمائش کے لیے بمبئی یعنی موجودہ ممبئی پہنچے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کا انتخاب ملازمین میں کیا تھا اور انہیں کلکتہ پہنچایا تھا، لیکن وہ نئی چیزیں سیکھنے کے عادی تھے اور شوقین تھے، تحقیقی مزاج تھا۔ انہیں ہندوستانی اور اردو زبان سیکھنے کا بڑا شوق تھا اور یہ شوق ایک دیوانگی کی حد تک تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مشرقی لباس اور تہذیب کو اپنا لیا تھا۔ اور یہی نہیں، انہوں نے ہندوستان کے وہ علاقے جو اردو کے مراکز تھے ان کے اسفار بھی کیے تھے، خصوصاً دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد، کلکتہ، بمبئی اور غازی پور وغیرہ کا سفر بھی کیا تھا۔ انہیں میر اور سودا کے کلام سے بڑا لگاؤ تھا، خصوصاً سودا کے کلام کے وہ بڑے شیدائی اور شوقین تھے، اور ان کی دلچسپی کا یہاں تک طریقہ کار تھا کہ وہ اکثر سودا کا کلام پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے اردو زبان سودا کے کلام سے ہی سیکھی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کمپنی میں ملازمت سے پہلے وہ اردو زبان کی طرف رجوع ہو چکے تھے اور تھوڑی بہت اردو زبان سیکھ چکے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ انگریز افسران کا اردو سمجھنا اور جاننا ہندوستان میں ان کے رہنے اور قدم جمانے کے لیے ضروری ہے۔ ان کے مشوروں پر اولاً کافی توجہ دی گئی
اور ان مشوروں سے ہی فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا۔ کالج میں درسی کتابوں کی ضرورت اولاً انہی کے ذریعے سے ہوئی، اور انہوں نے اولاً یہی بات کہی تھی کہ ابھی ہندوستانی نثر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو قدر و قیمت یا صحت کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ میں اپنے شاگردوں کو پڑھنے کے لیے دے سکوں۔ کسی ایسی جگہ سے شہد نکالنا میرے بس کی بات نہیں جہاں مکھیوں کا چھتا ہی نہ ہو۔ بڑی اہم بات تھی، لیکن یہ بات ہی نہیں تھی۔ اس کمی کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے اردو کی کئی مشہور کتابوں اور داستانوں کے ترجمے کرائے، اور مترجمین کو انہوں نے ہدایت دی تھی کہ وہ نہایت آسان اور سلیس اور عام فہم زبان میں ترجمہ کریں۔ ان ترجموں سے انگریز افسر ہندوستانی زبان بھی سیکھا کرتے تھے، اور اس طرح وہ ہندوستانی تہذیب و ماحول سے بھی واقف ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ جان گل کرسٹ کئی کتابوں کے مؤلف تھے، جیسا کہ اس سے قبل ذکر کیا گیا۔ ان میں ہندوستانی لغت کے علاوہ ہندوستانی گرامر اور کئی کتابوں کے تراجم سے متعلق رہبری بھی انہیں حاصل تھی۔ دراصل فورٹ ولیم کالج میں جو کتابیں لکھنے اور درس و تدریس کا شغل شروع ہوا، تو اس کام میں گلکرسٹ خود بھی پوری طرح سے شریک کار تھے۔ لیکن جب کمپنی کے ڈائریکٹرز نے کالج کی مخالفت کرنا شروع کی تو پھر وہ منحرف ہو گئے گلکرسٹ، اور بالآخر انہوں نے سن 1862 میں استعفیٰ دے دیا۔ استعفے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ پیرس چلے گئے، اور سن 1841 کو پیرس میں ہی انہوں نے وفات پائی تھی۔ یہ اس کالج کے سب سے اہم اور پہلے مصنفین تھے کہ جن کی مادری زبان غیر ملکی ہونے کے باوجود انہوں نے اس کالج کے ذریعے سے قابل قدر خدمات انجام دی، اور نہ صرف یہ کہ دوسروں سے کتابوں کے تراجم کروائے، بلکہ خود بھی اس کام میں پوری طرح منہمک ہو گئے، اور کئی کتابوں کے وہ مصنف و مؤلف بھی رہے۔ تو گلکرسٹ کے سلسلے میں پروفیسر عتیق احمد صدیقی نے لکھا ہے کہ جس قدر احسان ولی نے اردو پر کیا تھا یا میر نے اردو پر کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں تو اسی قدر احسان گلکرسٹ نے اردو پر کیا ہے۔ یعنی شاعری میں جو احسان ولی اور میر نے کیا، اور نثر میں جو میر امن نے کیا، گلکرسٹ کا درجہ بھی ان سے کسی طرح کم نہیں مانا پروفیسر عتیق احمد صدیقی نے۔ بہرحال بظاہر وہ کالج کے پرنسپل رہے ہوں، لیکن صحیح معنی میں انہوں نے اس کالج کو ترقی تک پہنچانے میں دن دنا رات چوگنی کوششیں کی،
اور اس کے لیے خواہ انہیں کیسا ہی پریشان ہونا پڑا ہو، خواہ انہیں کمپنی کے ڈائریکٹرز کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہو یا دیگر اعلیٰ افسران کی مخالفت کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہو، انہوں نے کبھی بھی زبان سے یعنی ہندوستانی اور اردو زبان سے انحراف نہیں کیا، بلکہ حتی الامکان کوشش کرنے کے باوجود اگر انہیں کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے استعفیٰ دینے میں بھی زیادہ ہچکچاہٹ نہیں کی۔ اس طرح گلکرسٹ کی خدمات کو اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ سے سراہا جاتا رہا ہے اور آگے بھی سراہا جاتا رہے گا۔ اگلے لیکچر میں اگلے مصنفین کی بات کی جائے گی۔ شکریہ۔